وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ابھی ہم نے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 41 یہ سنی۔ اس کی مزید کچھ وضاحت کرنے سے پہلے یہ آیت نازل کیوں ہوئی اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی اور پھر اس کی تفسیر اور آگے اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے وہ بیان کروں گا۔ ایک بندہ گزرا ہے، نام تھا کعب بن اشرف، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایسا تھا کہ یہ خود بھی اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے جو اس کے ٹولے کے تھے، اس کی پارٹی کے تھے، ان کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ یہ لوگوں سے پیسے بھی وصول کیا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے ایک، دوسرا ان کی زمین میں جو پیداوار وغیرہ ہوتی ان میں بھی حصے وصول کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب حضور تشریف لے آئے تو اب انہیں یہ فکر لاحق ہوئی، ڈر گئے کہ اگر ہم تورات کے اندر جو اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان کے آخری نبی کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو اگر بیان کریں گے، کیونکہ یہ خود عالم تھا، اپنے بنی اسرائیل میں یہ عالم دین تھا، تو اب اس کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دوں کہ حضور کے یہ اوصاف ہیں اور ہماری کتاب کے اندر حضور کے اوصاف ایسے واضح اور کھلے ہیں کہ جس کے بعد کوئی پردہ رہ ہی کوئی نہیں جانا، لوگوں نے ادھر سے اوصاف کو سننا ہے، دوسری طرف حضور کے چہرے کو دیکھنا ہے، ساتھ ہی پہچان جانا ہے۔ جب یہ حضور کو دیکھیں گے، پہچان جائیں گے، اوصاف کو دیکھ لیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہماری کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئے تو تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ تو حضور کے اوپر، نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب جب ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو نذرانے لگے ہوئے ہیں، ہماری جو دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، متلیاں لگی ہوئی ہیں، سالانہ جو چیزیں وصول کرتے ہیں، پیداواریں وصول کرتے ہیں، وہ ٹھپ ہو جائیں گی، وہ بند ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو بندہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کا کعب بن اشرف، اس نے حضور کے اوصاف کو بتانا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ پوچھتے تھے، یہ بات ورگلا دیا کرتا تھا، ولا دیا کرتا تھا اور حضور کے اوصاف چھپا دیا کرتا تھا، بتاتا نہیں تھا، ایک چیز۔ دوسرا، تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ یہ کعب بن اشرف، کیونکہ عالم دین تو تھا اپنے دین کے اعتبار سے، اس نے ایک نجی ان کی اپنی ان کے جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کی محفل بلائی ہوئی تھی۔ اب کیونکہ یہ نجی محفل تھی، ایک ہوتا ہے پبلکلی بات کرنا، ایک ہوتا ہے 10 20 40 علماء کی محفل سجی ہوئی ہے، تو یہ اس نے اپنے پارٹی کے علماء بلائے ہوئے تھے، اور جب وہ سارے بیٹھے ہوئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟
ان سب نے، اب نجی محفل تھی نا، وہ ایسا تو نہیں تھا پبلک کے سامنے، سارے کے سارے ایک دوسرے جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب نے اقرار کیا، کہا کہ وہ آخر نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہتا ہے کعب بن اشرف کہ اگر تم لوگ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور جواب دیتے نا تو میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ اب پیسے کی بات آ گئی، کوئی جتنے تھے نا بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ہمیں سوچنے کا کچھ ٹائم دو، ہم نے ایک دم سے جلدی میں جواب دے دیا۔ کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ تھوڑی دیر سوچا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، کرنے کے بعد کیا کیا، جو دجال کے اوصاف، دجال کا حلیہ، دجال کے کام لکھے ہوئے تھے، معاذ اللہ انہوں نے وہ حضور کے اوپر چسپاں کیے اور وہ بیان کرنا شروع کر دیے کہ جی آخری نبی ایسا ہوگا۔ یہ انہوں نے سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کا مال مل جائے۔ اب دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہ انہوں نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر حکم نازل فرمایا، قرآن کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز کے اوپر جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ جو میں نے چیز نازل کی ہے اس کی شان یہ ہے، اس کی رفعت یہ ہے، اس کی بلندی یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ یہ جو چیز میں نے نازل کی ہے، تمہارے پاس جو پہلے آ چکی کتاب یہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے انبیاء تم کو کیا بیان کر کے گئے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں یہ اوصاف بیان کر کے گئے ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا حلیہ ایسا ہوگا، جو آخری نبی آئیں گے ان کے کندھے کے اوپر مہر نبوت ہوگا، جو آخری نبی آئیں گے ان کا چہرہ ایسا ہوگا، جو آخری نبی آئیں گے ان کی رنگت ایسی ہوگی، ان کا قد اتنا ہوگا، ان کا لباس ایسا ہوگا، مکے کے اندر پیدا ہو کے مدینے میں ہجرت کر جائیں گے، ان کا چہرہ دیکھتے بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ ساری نشانیاں تم کو بیان کر دی گئی، اس کے باوجود تم چھوڑ رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے۔ ایسا نہ کرو، آمینو، ایمان لے آؤ اس پر، بما انزلت، جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لے آؤ، اپنے پیسوں کی خاطر دین کو نہ چھوڑو۔ حضور آ گئے، پہچان گئے ہو، اب ایمان لے کر آ جاؤ۔ اچھا، ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ تم انکار کر رہے ہو، آج تم اپنے لوگوں کے، بنی اسرائیل کے پیشوا بنے ہوئے ہو، آج لوگ تم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، آج تم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے وصف کیا ہیں۔ اگر تم انکار کرو گے، تمہارے کہے پر یہ بھی انکار کر دیں گے، تو بولی نہ کرو، پہل نہ کرو، پہلے وہ بندے نہ بن جاؤ کہ جس کی وجہ سے آگے ان کی ساری نسلیں یہ خراب ہو جائیں، وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ تمہیں پیسے کی ٹینشن ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا کا تھوڑا مال، یہ سستا مال، فرمایا اس کی وجہ سے میری آیتوں کو بیچو نا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ میری آیتوں کو بیچ کر تو یہ دنیا کا سستا مال خرید رہے ہو، تم میری راہ پہ چلو گے تو تمہیں ویسا ہی بڑا کچھ ملے گا۔ لہٰذا یہ اپنے دنیا کے مال کی وجہ سے ایسا نہ کرو کہ اپنی جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی آیتوں کو تبدیل کر دو اور حضور کے اوصاف کو چھپا دو کہ کہیں یہ ایمان نہ لے کر آ جائے۔
اور اسی آیت کے آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اب یہ آیت کریمہ ہم نے سنی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کو 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں ان میں سے ایک آدھ جو بیان یہاں پر ہو سکی انشاءاللہ آج کے جمعے میں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز سنت پر چلنے کی ترغیب دی گئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اب صوفیہ اس کے اوپر بڑا پیارا کلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، رب نے فرمایا جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ قرآن اس کو بھی رب نے نازل فرمایا، حضور ان کو بھی رب نے بھیجا ہے، اور حضور کی جتنی حدیثیں ہیں یہ بھی رب کی نازل کرتا ہے کہ نبی یہ اپنے پاس سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں قرآن خود کہتا ہے کہ نبی جو بولتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے، تو یہ وحی ہی ہوتی ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہو رہی ہوتی ہے، رب کا پیغام ہوتا ہے، نبی کی زبان سے جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا، صوفیہ فرماتے ہیں رب نے خالی قرآن کے اوپر ایمان لانے کا نہیں فرمایا، فرمایا جو کچھ میں نے نازل کیا سب کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ۔ قرآن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، حضور کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور حضور کی سنتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ہے تو پھر ماننا بھی ہے، ماننا ہے تو پھر عمل بھی کرنا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے، فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری راہ پر نہیں چل رہا۔ یہ بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضور کی سنتیں ہمیں پتہ چلے اور ہم چھوڑ دیں یہ کہہ کے کہ سنت ہی تے ہے کیڑا فرض ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ بس اوقات نماز بھی بیان کرے نا تو کئی ایک مجھے ملے ایسے بھی جن کی ذہنیت ایسی ہے، اور جن نماز کی رکعتاں بڑیاں لمیاں ہوندیاں نے، جو صرف فرض پڑھ لیتے جان تے سنتاں دے نفل چھڑ دیتے جان تے کم ہو نہیں جاتا، سنتیں چھوڑ رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، وہ میری فیملی سے نہیں ہے۔ فیملی سے مراد مومنوں میں سے وہ کامل مومن پھر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب اگرچہ اس میں پھر علماء نے بیان فرمایا ہوا ہے، مراد کیا ہے، اگر کوئی حضور کی سنت کو برا سمجھتا ہے سیدھا کافر ہے، اور اگر برا تو نہیں سمجھتا لیکن چھوڑے رکھتا ہے تو پھر بھی برا کرتا ہے، حضور کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، پرہیزگاروں کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، متقیوں کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو سنت کے اوپر عمل کی ترغیب دی گئی۔ دوسری چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ بڑی خاص چیز ہے، کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس پر انکار کرنے والے پہلے نہ بن جاؤ۔ کفار نے، انہوں نے کعب بن اشرف جو تھا اس نے کیا کیا تھا، پہلے انکار اس نے کیا، پھر اس کے بعد پیچھے لائنیں لگ گئی۔ تو فرمایا بڑی پیاری سوچ دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ سیدھا یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا یہ ہو وہ، فرمایا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہ ایک سوچ دی جاتی ہے نا، بندے کو اصول بیان کیا جاتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے پیچھے آنے والے، تمہارے خاندان، تمہارا ٹولہ، تمہارا قبیلہ، یہ سارے کا سارا یہی کرنا شروع ہو جائے گا، اور سارے کا سارا جب جو کچھ بھی ہوگا اس کا پھر الزام تمہارے اوپر آئے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں نا، کوئی بھی کام ہے، یہ فرمایا نا کہ پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو، کوئی بھی کام ہے اس کی ابتدا ایک بندے سے ہوتی ہے، پھر آگے دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ ہم کسی کام کو لے لیں، دنیا کے اندر سورج کی پوجا ہوا کرتی تھی، ابھی بھی شاید ہوتی ہوگی۔ ایک قوم تھی وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، وہ قوم کون سی تھی؟ وہ تھا یمن کی قوم۔
یمن کی قوم، یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت کا جہاں پر واقعہ موجود ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب سورج کی پوجا انہوں نے کہاں سے شروع کی؟ پورے کا پورا ملک سورج کی پوجا کر رہا ہے، اسٹارٹ کتوں ہوئی؟ جب دیکھیں نا اس کی پوری تحقیق تو ان میں سے ایک پہلے بندہ گزرا تھا جس کا نام تھا سبائے اکبر۔ اس بندے نے سب سے پہلے سورج کی پوجا کرنی شروع کی، وہ پہلا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے چلتے اس کا خاندان، قبیلہ، پورے کا پورا ملک یہ سورج کی پوجا کے اوپر لگ گیا۔ ابتدا والا ہمیشہ ایک ہوتا ہے، پھر آگے بندے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا آگے چلے جائے، شرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور دیکھا تو اہل عرب شرک میں مبتلا تھے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے سیدھا سیدھا کافر، کافر کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے۔ شرک مشرک وہ ہوتا ہے اللہ نے بھی مان لیا ٹھیک ہے نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کئی اور خدا مان لیے، جنہیں آپ سادے منی گاڈ مان لیے، چھوٹے خدا کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ اے کی کرتا ہے جی اے ساڈا خدا بدل وساندا ہے، اے رزق دیندا ہے پیا، اے ساڈے بچے پیدا کرواندا ہے پیا، اے فلاں کام کرواندا ہے پیا۔ یہ ڈیوٹیاں رب نے فرشتوں کو دی ہوئی ہیں، اور ابھی کتنوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ تو شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دیگر اور چیزوں کو خدا ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں شرک تھا۔ یہ شرک شروع کیسے ہوا؟ اگر اس کی پوری ٹو میں جائے نا اور تاریخ کی کتابیں پڑھے تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عمر بن لوحی۔ اس بندے نے سب سے پہلے بت بنائے اور اس کی پوجا شروع کی۔ پھر اس کے بعد حالت کیا ہوئی؟ پورے عرب کے اندر شرک شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور اہل عرب سارے کے سارے بتوں کو پوج رہے ہیں۔ ابتدا ایک بندے سے ہوئی۔ اچھا یہ برائی تھی، اچھائی کی بھی ابتدا ایک بندے سے ہی ہوتی ہے۔ ایک فارس میں شخص تھا جس کا نام تھا زوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اس بندے کے دل کے اندر ایمان کی، اسلام کی بات اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایمان لے آیا، جب ایمان لایا تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا، پھر اس نے اپنا نام رکھا نعمان۔ یہ ایمان لے آیا۔ اب ایک بندے نے نیکی کی نا، ابتدا ایک سے ہوتی ہے، آگے کام بڑھتا ہے۔ یہ ایمان لے کر آیا، اس کا گھرانہ ایمان لے کر آیا، قبیلہ ایمان لے کر آیا، یہاں تک کہ اس کی نسلیں آگے ایمان لے کر آئیں۔ انہی نسلوں کے اندر اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، آگے چل کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے نعمان بن ثابت، جس کو آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بندے نے اچھا فیصلہ کیا، آج دنیا کے اندر اس امام اعظم کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ ایک بندہ تھا، ایک نے فیصلہ کیا، نسلیں سنور گئیں، اس ایک کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں سنور گئے۔ فیصلہ کرنے والا ایک ہوتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کی طرف آؤں، اپنی طرف آؤں، فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ آج ہم نے دنیا میں دیکھیں کئی ایک باتوں پر ہمارے یہاں کلام یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ساڈے پیو دادے تو رسم چل دی ہے، ساڈے وڈے وڈیرے دیا رسم نے، شروع تو اسی ہی کرنے ہیں پہ، یہ باپ دادا سے چل رہی ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، باپ دادا سے مراد کیا ہوگا؟ ذرا کھنگالے میں پتہ چلے گا، دو چار پیڑھیاں اوپر جائیں، دادا اس کا باپ پردادا لکڑ دادا، وہاں پر جا کر کسی ایک نے وہ کام کیا ہوگا، آگے پھر ان کے بچوں نے، بچوں کے بچوں نے، کرتے کرتے ہم تک پہنچا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے یہی کام چلا رہا ہے، چاہے وہ کوئی فن ہو، کوئی کام کرتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کسی نے لکڑی کا کام شروع کیا، ایک نے کیا، اس کے پورے قبیلے نے شروع کیا، نام رکھ دیا گیا جی کہ یہ فلاں ہے، کسی کو کچھ نام دے دیا، کسی کو کچھ نام دے دیا۔ یوں ہی رسموں کے اندر آج ہمارے پاکستان کے اندر ہزار رسمیں ہیں، ان میں جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں۔ کیا ہے جی؟ اب باپ دادا تو شروع نے سڑیاں، کوڑا وٹا، میٹھا وٹا، جو ناجائز بھی چیزیں ہیں ان میں، یہ ہم نے شروع کیا، کہاں سے ناجائز رسمیں ہیں۔
کس پر ہم نام لگاتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ آج ہم ہیں، کل کو ہماری نسلیں آئیں گی، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ جو ہمارے باپ دادا کر گئے، ہم ان کا نام چلا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ کئی ایسے کام ہوں گے جن کی ابتدا میں کر کے جا رہا ہوں گا، کئی وہ کام ہوں گے جو آپ ابھی جوان ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہیں، لیکن ابھی نسلیں نہیں چلی، لیکن آپ کا وہ کام آپ کی اولاد میں صلاحیت کرے گا، ان کے اندر آئے گا، اور چلتے چلتے یہ کام چلتا جائے گا۔ پھر وہ نسلیں ہماری کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ جو چیز میں چھوڑ کے جاؤں نا، وہ ایسی نہ ہو جو اسلام کے طریقے کے خلاف ہو، وہ ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے کل کو مجھے بھی سزا ملے اور جو میری نسلیں ہیں ان کو بھی سزا ملے۔ مگر جو ابتدا کرتا ہے نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو بندہ اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، کوئی چنگی چیز ایجاد کی تھی، ایجاد کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، جو بندہ اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز رائج کرتا ہے، اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا بھی ثواب ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا بھی اس کو ثواب ہے، بغیر اس کے کہ دیگر جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کمی کی جائے۔ ایجاد کیا ایک نے، سب جو کر رہے ہیں عمل ثواب ملتا رہے گا، جس نے ایجاد کیا اس کو سب کے برابر ثواب مل رہا ہوگا۔ اور ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اسلام کے اندر برا طریقہ رائج کرے تو اس کے اوپر اس برا طریقہ رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے وہ سارا گناہ بھی اس کے پلے میں ہوگا، بغیر اس کے کہ جو وہ برا کام کر رہے ہیں ان کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔ اب مجھے دیکھ لینا چاہیے، آج میں جوان ہوں نا، آج ہو سکتا ہے یہ بات ہنسی مذاق والی لگے، لیکن کل کو ہماری نسلوں نے یہ کہنا کہ میرے باپ دادا یہ کر کے گئے، بڑے سارے کام میں نے بھی چھوڑ کے جانے ہیں، یہ میری ذمہ بھی لگ چکا ہے کہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ رسمیں چھوڑ کے جانی ہے، کوئی نہ کوئی طریقے چھوڑ کے جانے ہیں، کوئی نہ کوئی انداز چھوڑ کے جانے ہیں۔ وہ کون سے چھوڑ کے جانے ہیں، یہ آج میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا ذرا، چور کا پتر چور نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، ڈاکو کا پتر ڈاکو نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، نشئی کا پتر نشئی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، باپ کو دیکھے گا کرے گا، اللہ جس کو بچا لے۔ لیکن جو باپ کو دیکھتا ہے کرتا ہے، نمازی کا پتر نمازی نکل آئے گا۔ بعض خاندان مشہور ہوتے ہیں کہ ڈکیتوں کا خاندان ہے، چوروں کا خاندان ہے، زانیوں کا خاندان ہے، شرابیوں کا خاندان ہے، پورے محلے بدنام ہوتے ہیں۔ اور بعض گھر معروف ہوتے ہیں، اے مولویوں کا گھر ہے، اے علماء کا خاندان ہے، اے دین تے چلن والے کا گھر ہے جی، اے آپو بھی عالم دین، اے باپ دادا بھی، اے اولاد بھی، اے سارے جنہاں دے ایسے پلے نے، اے دین دا طبقہ، دیندار طبقہ ہے جی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ایک بیج رکھ دیتا ہے نا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پھل بوٹے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ اب میں دیکھوں، میں نے یہ جو نیا کام کوئی کرنا ہے، یہ نہیں کہتا نئے کام سوچ کے بیٹھے، مراد کیا ہے کہ دین کے اوپر چلنا ہے، دین کے اوپر چلتے ہوئے میں جاؤں گا، میری اولاد مجھ کو دیکھے گی، وہ بھی چلتی جائے گی، اللہ نے چاہا تو ان کی اولاد آئے گی، وہ دیکھے گی، وہ بھی چلتی جائے گی۔ بعض خاندان وہ نسل در نسل نمازی مشہور ہوتے ہیں، اور بعضوں کے بارے میں یہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ پیو دادے نماز نہیں پڑھتے، اینے کی تو پڑھ دی، شروع سے نماز کی روٹین ہی نہیں ہے۔ بعض وہ خاندان کہ جن کے اندر روزہ رکھنے کا یہ شروع سے معمول ہے، باپ دادا رکھتے تھے، چھوٹے بچے بھی رکھتے ہیں، سارا خاندان روزے رکھتا ہے۔ رمضان میں چھوٹے بچے جو 6 7 8 سال 9 سال کے وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ اور بعض خاندان وہ ہوں گے نہ وڈے رکھتے ہیں نہ نکے رکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ رمضان کے مہینے میں بھی روٹین وہی ہے جو نارمل دنوں میں ہے۔ کیوں؟ جس نے ایک نے وہ عادت ڈالی تھی، اب وہ باقی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آنے والی نسل کو کس طرف لے کر چلنا ہے، کون سا طریقہ ان کو دے کے جانا ہے،
یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جواب سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ جس طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے ہم اسی طرف خود بھی چلیں اور اپنی نسلوں کو بھی لے کے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔